بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس فقیر نے سوچا تھا انشاءاللہ کہ آج جلوس محمدی کے صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر، میلاد مصطفیٰ کے موقع پر خوب اچھے دلائل و براہین دوں گا، اور تھوڑی سی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فقیر کو وقت نہیں مل پایا، تو ہم نے سوچا کہ آج مختصر انداز میں، جامع انداز میں جواب دیا جا سکے۔ جو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو لوگ ناجائز اور بدعت کہتے ہیں، اہل حدیث وہابی طبقے کے لوگ، ان کے منہ پہ تماچا ہے یہ بات، اور میں انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کروں گا بحمدہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سوال لوگوں سے عام الناس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا میلاد منایا، کیا جلوس نکالا، کیا جھنڈے نکالے، کیا اس طرح سے جو ہے مجمع کو عام کیا، اس طرح سے جو ہے جس طرح تم جلوس لو کے چلتے ہو، کہ صحابہ سے زیادہ تمہارے دل میں محبت تھی رسول اللہ کے لیے، کیا تابعی سے زیادہ محبت تھی تمہارے دل میں، کیا تابعی سے محبت تھی، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جس کو تم انجام دے رہے ہو، تو کیا صحابہ سے تم زیادہ محبت کرنے والے تھے؟ تو میں ان کے بارے میں ایک بات کروں گا، وضاحت کے ساتھ فرماؤں گا کہ اگرچہ صحابہ نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہت سے کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جانے کے بعد صحابہ سے سر انجام ہوئے ہیں، بہت سے کام۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی آپ حدیث دیکھ رہے ہوں گے، حدیث نمبر 4986 پہ۔ یہ جمع قرآن کا واقعہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ فائز ہے، تو حضرت عمر کیا فرما رہے تھے کہ قاری شہید ہو رہے ہیں اور جو ہے قرآن جمع نہیں ہوا ہے اور قاری کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو حضرت عمر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث نمبر 4986 ہے۔ وَإِنَّ أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں قُلْتُ يَا عُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمَّا يَفْعَلُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال عمر ھذا واللہ خیر۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع فرمائیے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر میں اس کام کو کیسے کروں جسے رسول اللہ علیہ السلام نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، اب بتائیے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں قال حضرت عمر ھذا واللہ خیر، اس میں خیر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کو انجام دیا، اور اللہ نے ان کے دل پہ ڈال دیا۔ تو اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مشورہ دیا کہ کرنا چاہیے، خیر ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں، اس میں کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو مٹتی نہیں، اور کوئی نیا کام نہیں، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، واللہ اس میں خیر ہے۔ تو سارے خیروں میں خیر نبی علیہ السلام کی آمد ہے، تو نبی علیہ السلام کا میلاد بنانے سے انسان کیوں روکتا ہے؟ کیا حضرت عمر کو یہ نہیں معلوم تھا؟ کہ حضرت ابوبکر کو نہیں معلوم تھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ قرآن کو جمع فرماتے ہیں اور قرآن کو ایک جو ہے جمع قرآن بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس میں جس میں جو ہے دینی فائدہ بھی ہو اور سنت نہ مٹتی ہو، تو وہ کام کرنا اچھا ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے۔ اور یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، تو اس میں خیر کیا؟ یہ تو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اس کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں جو ہے زبان عاجز و قلم بھی عاجز ہے۔ زمین آسمان کو اگر جو ہے کاغذ بنا دیا جائے، اور جو سمندروں کو سیاہی اور پیڑ کو جو ہے قلم بنا دیا جائے، نبی کی مدح لکھی جائے اس موقع پر کہ نبی علیہ السلام کے میلاد میں کتنی خیر و برکت ہے، تو سب عاجز ہو جائے، سب قاصر ہو جائیں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ کام کرنے کے لیے اب ان سے پوچھو حضرت عمر کے اوپر یہ الزام کیوں نہیں لگاتا کہ حضرت عمر نے بدعت کو انجام دیا؟ معاذ اللہ، حضرت ابوبکر نے بدعت کو انجام دیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب رہی بات یہ، اب آپ نے حدیث دیکھی ہے، اور یہ بھی حدیث دیکھیے کہ اس کے بارے میں میں آپ کو کیا کہتا ہوں، اس کو بھی بغور ملاحظہ فرمائیے۔ جب اب کہتے ہیں جلوس کہاں سے نکالنا ثابت ہے، تو بحمدہ تعالیٰ جلوس بھی نکالنا ثابت ہے، اور جھنڈے بھی لگانا بھی ثابت ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس میں جو ہے صحابہ رضی اللہ بریدہ اسلمین کو اپنے صافے کو جو ہے نیزے پر لگایا اور آگے دوڑتے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے جا رہے تھے۔ اور خود اس کے بارے میں امام جوزی نے اپنی کتاب الوفا بحوال مصطفیٰ کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا، جو سیرت کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر نعرہ لگ رہے تھے کہ جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی، وہاں انصار کی لڑکیاں ترانہ پڑھ رہی تھیں، طالع البدر علینا ومن ثنیۃ الوداع، پورا یہ ترانہ پڑھا جا رہا تھا۔ آپ بخوبی اہل علم اس سے واقف ہیں، مگر میں بتانا اتنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ لوگ خوشی منا رہے تھے۔ اب لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، بھائی کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ کیا صحابہ نے جلوس نکالا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ وہ ربیع الاول کا دن نہیں تھا؟ تو اس کے بارے میں دو وضاحت کروں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عمل کیا گیا، رسول اللہ نے اسے منع نہ فرمایا، تو جواز کی دلیل آتی ہے، اہل علم اس سے جانتے ہوں گے، وہ کیا جائے، جب بھی انجام دیا جائے وہ جائز چیز ہوتا ہے۔ اور رہی بات سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے منہ پہ اور اہل حدیث کے منہ پہ تماچا پڑا ہے۔ وہ تماچا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ امام جوزی کی کتاب ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا 8واں باب ہے، اس کا صفحہ نمبر 299 ہے۔ یہ دیکھیے خود فرماتے ہیں، اس دن کا بیان جس دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے۔ اب کیا ہوا، زہری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ تحیۃ والثناء کو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں گئے تھے، آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اس دن ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ ماشاءاللہ اب وہابی اہل حدیث کیا کہے گا؟ اور رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مہاجر و انصار سب باہر نکل کے آ رہے ہیں، رسول اللہ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تحیۃ والثناء جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ ماشاءاللہ، تو دیوبندی اور اہل حدیث کے منہ پہ تماچا پڑ گیا، جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے اس دن سوموار کا دن اور 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو بحمدی تعالیٰ اب اہل حدیث وہابی کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ چلیے خیر، اہل علم اس بات کو اچھے طرح سے تول لیں گے، ابھی میں بتانے کو اس لائق نہیں ہوں بحمدی تعالیٰ۔ ایک حوالہ پیش کر کے آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی چھٹی منانا، یہ چھٹی منوا، یہ انگریزوں سے چھٹی لی، یہ انگریز نے چھٹی دی، انگریز کے علاوہ کسی نے چھٹی نہیں دی۔ تو اس بات کو میں خلاصے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت میں 12 وفات مشہور تھا، 12 وفات سے 12 ربیع الاول کروایا۔ تو کیا یہ کروانا ناجائز حرام تھا؟ نہیں تھا۔ میلاد مصطفیٰ تو شروع سے بنتا چلا آ رہا ہے، اس فقیر کے پاس 100 سے زیادہ ایسے حوالے ہیں جو دے سکتا ہے، مگر ابھی وقت نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا کہ کس نے میلاد مصطفیٰ میں بنایا، کتنا خرچہ کیا۔ اب میں انہی کے گھر سے ایک حوالے دیتا ہوں، یہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جو 2015 میں چھپا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول، ایک تحقیق۔ اس میں کیا کہتے ہیں، قدیم زمانے سے یہ بات مشہور ہے، مشہور و معروف کہ آخری نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے چھٹیاں کا لفظ آتی ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ بر صغیر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تھے تو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے وہ چھٹیاں بھی ملی تھی، مگر افسوس کہ کچھ لوگ تاریخ ولادت کے بارے میں ایک فہم چلائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 اور 9 کو ہوئی، اور کچھ مصنفین کے اقوال بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں، مگر سچی بات ہے کہ جمہور علماء اہل سنت کی نزدیک آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب بتائیے، یہ خود لکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے چھٹی بھی آئی تھی، منعقد ہوئی تھی، تعطیل کو دیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور 12 ربیع الاول آپ کی جو ہے پیدائش کا دن ہے، اور یہ بابی بار بار جو ہے وابلہ مچاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی کہاں سے ہے۔ ان کے مولوی خود لکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حکومت کی طرف سے چھٹی بھی آئی تھی۔ تو وہی تو ہم بھی بات کرتے ہیں، جب تک ہم ان کو سمجھائیں، جب تک ان کے گھر کا آئینہ نہ دکھا دیا جائے، جب تک ان کے گھر تک ان کو نہ پہنچا دیا جائے، تب تک ان کی اوقات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جتنی بھی باتیں بنا کے کہی جائیں مگر ان کو اچھی ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی جب تک ان کے گھر کی ان کو خبر نہ دکھا دی جائے۔ خیر، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ مشہور قول، معروف قول 12 ربیع الاول ہی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ و کرم حبیب تعالیٰ کے کرم سے
12 ربیع الاول کے بارے میں دلائل تو اس فقیر کے بعد بہت ہیں، بحمدی تعالیٰ ایک دلائل دے کر اجازت چاہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ امداد المشتاق ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، اس کا ملفون نمبر 44، اس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو رشید احمد گنگوئی قاسم علی نانوتوی کے پیر ہیں، وہ خود مولود میں شرکت کرتے تھے اور مولود کو میلاد النبی کو جائز قرار دیتے تھے اور اس کو خوب دھوم دھام سے مناتے تھے۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو اس کو منانا کیا؟ تو میں نے یہ اشارتاً بات کر دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اور ایک حوالہ اور دے کے میں آپ کی بارگاہ میں رخصت چاہوں گا، آخری حوالہ ہے یہ، اور اس کو دینا بہت تھا۔ وہابی کہتے تھے جلوس، اب بھی کوئی ایسا بچے گا وہابی کہ اب بھی کہ جلوس کے بارے میں اعتراض کرے گا کہ جلوس کے بارے میں اب بھی اعتراض کرے گا کہ جلوس نکالنا نہیں چاہیے۔ میں نے حدیث سے دلائل دیے، عقلی دلائل دیے، حدیث سے بتایا کہ جس دن آقا علیہ السلام گئے تھے حدیث میں ہے اس دن جلوس نکالا گیا تھا۔ اب بھی کوئی کہے مکار تو اس کو یہ آخری حوالہ، یہ دیوبندی کے لیے موت ہے، اس کو دیوبندی مر جائے گا مگر انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے فتاوی فریدیہ، جیسے عزیز الرحمان نے یہاں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لکھا ہے، ویسے پاکستان کے علماء نے فتاوی فریدیہ لکھا ہے، جن کے بہت بڑے عارف ہیں، عارف باللہ کہلاتے ہیں۔ اس میں سوال ہوا کہ کیا ہوا کہ جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے، اولیاء کے مزار پر چراغ جلانا اور جھنڈے لگانا کیسا ہے، وضاحت فرمائیں۔ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 314 پر۔ اس میں جواب دیتے ہیں کہ جائز ہے، جبکہ منکرات سے خالی ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ جلوس عید میلاد النبی میں کیا حکم ہے، یعنی کہ جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے، اولیاء کے مزار پر چراغ چلانے کا کیا حکم ہے، جلانے کا، جھنڈے لگانے کا کیسا، تو یہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اب بتائیے جلوس نکالنے کے بارے میں ان کے عارف باللہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے۔ اب سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں اور دیوبندی کو چاہیے کہ جا کر اپنے گھر کی تلاشی لیں اور اپنے ملاؤں سے پوچھیں کہ ایسا کیوں لکھا ہے۔ تو جلوس نکالنا میں نے حدیث سے ثابت کیا، صحابہ کا طریقہ کار تھا، جس دن نبی گئے تو اس دن 12 ربیع الاول تھا۔ ان کے مولوی نے خود فرمایا کہ عید میلاد النبی نے جلوس نکالنا کیسا، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اب ماشاءاللہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی چھٹی کے بارے میں کہتے تھے کہ اس دن چھٹی ہے اور جلوس نکالنا کہاں ثابت ہے۔ اس فقیر نے کم وقت میں اور طبیعت کی قلت کی وجہ سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ میں نے بیان کیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دور تک پہنچائیں، وہابی اہل حدیث کے گھر تک پہنچائیں، تاکہ وہابی اہل حدیث کے یہ تھوبڑے میں لگے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سارے جو ہے مہینوں سے، سارے جو ہے دنوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے اور سب سے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔